السلام علیکم۔ پاکستان میرا اور آپ کا پاکستان۔ افواج پاکستان نے آج ایک اہم کردار ادا کیا، کہا کہ ان سب جماعتوں کو اکٹھا ہو کر بیٹھ جانا چاہیے اور پاکستان کو آگے چلنا چاہیے۔ اس سے ریلیٹڈ آج سارا دن پریس کانفرنسز ہوتی رہی اور ڈفرنٹ پارٹیز کے ہیڈ آ کر بات کرتے رہے۔ آج جو سب سے بڑی امپورٹنٹ جو پریس کانفرنس تھی وہ تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے میدان مار لیا۔ دوسری طرف انہوں نے ایک طرف یہ بات کہی، دوسری طرف پی ٹی آئی کے لیے ٹف ٹائم دیا ہے پیپلز پارٹی نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری کو پریزیڈنٹ لے کر آنے والے ہیں، اور انہوں نے یہ بڑا کلیئر میسج دیا کہ اب بڑے بڑے جھاڑو پھیریں گے اور صفایا کر دیا جائے گا۔ یہ جو آگ پاکستان میں لگائی گئی ہے اب اس کو بجھنا ہوگا اور ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اب ہمیں مفاہمت کی سیاست کی طرف جانا چاہیے، ریونج کی سیاست نہیں چلے گی۔ عمران خان کو اس بات کے اوپر سمجھنا چاہیے کہ اب ملک کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ملک کو کس انتشار میں جو پھیلایا جا رہا ہے وہ انتشار اب نہیں چلے گا۔ جو پاکستان کے اندر ایک تو ضلالت ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل طور پہ جو پاکستان کو ضلالت دی جا رہی ہے، اس کے قصوروار پی ٹی آئی والے ہیں، اور اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ اب اپنے آپ کو کیسے صحیح کریں گے۔ لیکن دوسری طرف علی امین گنڈا پور کا جو انہوں نے الیکٹ کیا ہے ایز عثمان بزدار، جو اس نے پہلے سے پنجاب میں الیکٹ کیا تھا، انہوں نے وہی الیکشن جو سی ایم کی انہوں نے اب ادھر کے پی کے اندر کرنے لگے۔ یہ بھی ایک کوسچن مارک ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ اب پھر سے وہی کچھ کریں گے جو پنجاب کے اندر کیا، وہی پھیرا پھیری کے معاملات اور وہی سب کچھ۔ اس سے ریلیٹڈ ان کے بھائی کا جو بیان آیا، انہوں نے کہا جی اسرار اللہ کے پی کے اندر جو شخص تھا اس کی قتل میں علی امین گنڈا پور کا ہاتھ تھا۔ یہ جو ٹویٹ کیا ہے جو آپ کے سامنے چل رہا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کی انفارمیشن دی تھی کہ پاکستان اس ٹائم جس کنڈیشن سے گزر رہا ہے وہ کسی بندے کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، لیکن اللہ کرے پاکستان اب سٹیبل ہو سکے۔ میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو اب جو گورنمنٹ بنے گی نا، وہ چھوٹی گورنمنٹ نہیں ہوگی، وہ لمبی جائے گی، کیونکہ پاکستان کو سٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو اب اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان دن بدن کن کرائسس سے گزر رہا ہے۔ آج یو اے ای کے اندر جو ملاقات ہوئی ہے انڈین پرائم منسٹر کی محمد بن زید کے ساتھ، یہ تصویر اس بات کا ثبوت ہے، پاکستان کے لیے شرمندگی کا ثبوت ہے۔ دیکھیں، بس کر دیں اس بات کو لے کر کہ ہم نے ریونج کرتے رہنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو گریبان پکڑ کے اندر دھکیلنا ہے، ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں، ان کو ذلیل کرنا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، ورنہ پاکستان جس طرح اب ضلالت حاصل کر رہا ہے آگے بھی ایسے ضلالت حاصل کرتا رہے گا۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات جو بڑی خوش آئین ہے جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے کہ پیپلز پارٹی نے بڑا کلیئر میسج دیا ہے تمام جماعتوں کو۔ انہوں نے کہا کہ اب اپنی سوچ کو بدلیں، اور انہوں نے کہا کہ 18 ماہ کی گورنمنٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ چلائی ہے نون لیگ والوں کے ساتھ، اس کے اندر بہت سارے الیگیشنز تھے، لیکن وقت پورا ہو چکا ہے۔ اب ہم نہیں چاہتے کہ وہ دوبارہ سے آپ وہی کام کریں جو ہمیں پہلے مسئلے تھے۔ اس سے ریلیٹڈ جو ہے بلاول بھٹو نے جو بات کہی ہے وہ یہی کہی ہے کہ اب جو ہے بھائی اب وقت وہ نہیں ہے جو پہلے تھا۔ ایک بات، دوسری بات یہ، اگر جو پی ایم ایل این ہے، جو نواز لیگ ہے، اگر وہ کارکردگی نہیں دکھائے گی تو اس کا نقصان اس کو ہوگا۔ اب یہ جو انہوں نے کھلا میدان دیا ہے نون لیگ کو، یہ صرف اسی بات کے لیے دیا ہے کہ آپ اور ہم سب پاکستان میں جتنی جماعتیں ہیں وہ مل کر پاکستان کو سٹیبل کر سکیں۔ افواج پاکستان نے یہ بڑا کلیئر میسج دیا تھا کہ خدا را اب بس کرو اور بیٹھ کے پیج کے اوپر پاکستان کو آگے چلنے دیا جائے، کیونکہ پاکستان کے کسی جماعت کے پاس مکمل طور پہ اتنی اکثریت کا مینڈیٹ نہیں ہے جس سے وہ پاکستان ایک اکیلی جماعت مل کے گورنمنٹ بنا سکے۔ یہ تھا آج کی ساری صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے پاکستان انٹرنیشنلی طور پہ ضلالت کن کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہے اور پاکستان میں اپنے مسئلے کیا چل رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال آپ کو بتائی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان پیر عمیر کو اجازت دیں اور خدا را پاکستان کو چلنے دیں اور پاکستان کے مستقبل کو بڑھنے دیں۔ اس کے ساتھ میرا اور آپ کا فیوچر لگا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے تو ہم اور آپ ایک گہرے کنویں میں گر جائیں گے جس سے شاید دوبارہ نکلنا بڑا مشکل ہو جائے۔ خدا حافظ۔